بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کسی زمانے میں بغداد میں ایک بہت ماہر بڑائی رہتا تھا۔ عمر کے آخری حصے میں اس نے بہت ہی مہارت سے ایک بہت خوبصورت ممبر بنایا۔ اس ممبر کو اس نے بڑی محنت سے اخروٹ کی لکڑی سے انتہائی دلکش و حسین بنایا۔ جو بھی اس کی خوبصورتی دیکھتا داد دیے بغیر نہ رہتا اور اش اش کر اٹھتا۔ اس ممبر کی شہرت ہر طرف اتنی زیادہ پھیلی کہ بغداد آنے والا ہر امیر شخص اس بڑائی سے کہتا کہ یہ ممبر میرے ہاتھ فروخت کر دو، میں یہ فلاں مسجد کو عطیہ کروں گا۔ لیکن بڑائی کا ہمیشہ ایک ہی جواب ہوتا، یہ ممبر مسجد اقصی کی زینت بنے گا۔ لوگ بڑائی کی یہ بات سن کر تعجب میں پڑ جاتے کہ بھائی مسجد اقصی پر تو صلیبیوں کا قبضہ ہے، پھر کیسے یہ ممبر وہاں سجے گا؟ بڑائی سب کی باتیں سنتا اور ایک ہی جواب دیتا، بھائی میرا کام اتنا تھا، میں ایک کاریگر ہوں، میں نے اپنی مہارت سے یہ ممبر بنایا ہے۔ انشاءاللہ ایک دن کوئی بہادر جنگجو اٹھے گا، بیت المقدس واپس حاصل کرے گا اور یہ ممبر اس کی زینت بنے گا۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ ممبر کی کہانی شہر بہ شہر، قریہ بہ قریہ بچے بچے کی زبان پر آ چکی تھی۔ ہر ایک ممبر کی خوبصورتی بتاتے وقت اپنی طرف سے ایک کی 10 بتاتا۔ پھر یہ کہانی 7-8 سال کے بچے نے سنی، مگر وہ ممبر کی خوبصورتی سے زیادہ اس کے بنانے والے کے جذبے سے متاثر ہوا، اور پھر 40 برس گزر گئے اور وہ ممبر اسی بہادر کے ہاتھوں مسجد اقصی میں جا کر نصب کر دیا گیا، جس کو لوگ فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ ناظرین، ایک مرتبہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے جاسوسوں نے بتایا کہ ایک عالم دین ہے جو بہت اچھا خطاب کرتے ہیں، لوگوں میں بہت مقبول ہو گئے ہیں۔ سلطان نے کہا آگے کہو۔ جاسوس بولے کچھ غلط ہے جسے ہم محسوس کر رہے ہیں مگر الفاظوں میں بیان نہیں کر پا رہے ہیں۔ سلطان نے کہا جو بھی دیکھا اور سنا ہے بیان کرو۔ جاسوس بولے کہ وہ کہتے ہیں کہ نفس کا جہاد افضل ہے، بچوں کو تعلیم دینا ایک بہترین جہاد ہے، گھر کی ذمہ داریوں کے لیے جد و جہد کرنا بھی ایک جہاد ہے۔ سلطان نے کہا تو اس میں کوئی شک ہے؟ جاسوس نے کہا کہ انہیں کوئی شک نہیں، لیکن اس عالم کا کہنا ہے کہ جنگوں سے کیا ملا، صرف قتل و غارت گری، صرف لاشیں، جنگوں نے تمہیں یا تو قاتل بنایا یا مقتول۔ سلطان بے چین ہو کر اٹھے اور اسی وقت عالم سے ملنے کی ٹھانی۔ ملاقات بھیس بدل کر کی اور جاتے ہی سوال کر دیا کہ جناب ایسی کوئی ترکیب بتائیے کہ بیت المقدس کو آزاد اور مسلمانوں کے خلاف مظالم کو بغیر جنگ کے ختم کرایا جا سکے۔ عالم نے کہا دعا کریں۔ سلطان کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ عالم پوری صلیبی فوج سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ سلطان نے سب سے پہلے اپنے خنجر سے اس عالم کی انگلی کاٹ دی۔ وہ بری طرح چیخنے لگا۔ اب سلطان نے کہا کہ اصلیت بتاتے ہو یا گردن بھی کاٹ دوں؟ پتہ چلا کہ وہ سفید پوش عالم ایک یہودی تھا۔ یہودیوں کو عربی بخوبی آتی تھی، جس کا اس نے فائدہ اٹھایا۔ سلطان نے پایا کہ اس کے جیسا درس اب خطبوں میں عام ہو چلا تھا، بڑی مشکل سے یہ فتنہ روکا جا سکا۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ جب ان کی وفات ہوئی تو اس وقت ان کے کل اثاثے کتنے تھے؟ آج کل کے حکمرانوں کے بالکل برعکس صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کروڑوں کے بینک بیلنس، جواہرات یا محلات نہ تھے، بلکہ تاریخ شاہد ہے کہ جب اس عظیم رہنما کا انتقال ہوا تو اس کے پاس صرف ایک سونے کی اور 40 چاندی کی اشرفیاں تھیں۔ نیک دل بہادر فاتح نے اپنی تمام دولت اپنی ہی زندگی میں غربہ میں تقسیم کر دی تھی، اور وقت وفات اتنی رقم بھی نہ تھی کہ ان کی نماز جنازہ کا انتظام کیا جا سکے۔ اس بہادر مسلمان کو دمشق میں ایک عموی مسجد کے باہر ایک باغ میں دفن کیا گیا، اور آج بھی یورپ اور مغربی دنیا اس کی عظمت کی معترف ہے۔